بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام لوگوں کے مشاہدہ میں یہ بات کبھی آئی ہے یا نہیں، مگر پامسٹوں کے لیے جنہیں صبح و شام لکیروں سے ہی واسطہ پڑتا ہے، یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ ہاتھ کی لکیریں بعض اہم واقعات اور گہرے جسمانی و دماغی حادثات کے زیر اثر بدل جاتی ہیں یا پھر پہلے سے ہی متاثر ہوتی ہیں۔ عارضی اور وقتی حادثات البتہ ان پر کوئی گہرا اور پائیدار اثر مرتب نہیں کرتے اور ان کے تحت لکیروں میں کوئی تغیر و تبدل ظاہر نہیں ہوتا۔ ذہنی اور جسمانی حادثات کا لکیروں پر کیوں اثر پڑتا ہے اور لکیریں ان کی نقیب کیوں ہیں؟ ہمیں سر دست ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی یہ مسئلہ اعضائے جسمانی کا تجزیہ کرنے والوں اور ماہرین نفسیات کے باہمی غور و فکر کرنے سے حل ہونے کا ہے۔ ہمیں یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کا تعلق ہمارے دماغ اور نظام جسمانی کی گہرائیوں سے ہے۔ اگر یہ لکیریں ہمارے سفر حیات کی نازک نازک پگڈنڈیاں ہمارے ہاتھ کی سطح پر محض سطحی سلوٹیں ہوتی جو مٹھی بند کرتے رہنے کی وجہ سے مارز وجود میں آ گئی ہیں، تو پھر پہلی قابل غور بات یہ ہوتی کہ ہاتھ کے ان مقامات پر جہاں مٹھی بند کرنے کا اثر نہیں پڑتا وہاں ان کا وجود مفقود ہوتا۔ دوسری بات یہ ہوتی کہ لکیریں تغیر احوال سے بالکل متاثر نہ ہوتی اور پیدائش سے لے کر موت تک ان کا ایک ہی نقشہ ہتھیلی پر جمع رہتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کی جلد اکھاڑ پھینکنے یا لکیروں ہی کو کسی نہ کسی طرح سے کھرچ دینے سے ان لکیروں کا مکمل طور پر صفایا کر دینا ممکن ہوتا، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ یہ لکیریں نہ تو آپ کے مٹائے مٹتی ہیں اور نہ ہی بنائے بنتی ہیں۔ وقت کہ آپ کے نہاں خانہ جسم دماغ میں کوئی گہری تبدیلی رونما نہ ہو، یہ لکیریں جہاں ہیں وہیں رہیں گی۔ ان میں سے کسی چھوٹی سی لکیر کو کوریدتے چاہے آپ ہاتھ کی الٹی جانب ہی کیوں نہ نکل جائیں، جب بھی زخم بھر آئیں گے وہ لکیر اپنے مقام سے ذرا بھی جنبش کیے بغیر بعینہ اسی پوزیشن، اسی ہیئت و شکل کے ساتھ آن موجود ہوگی۔